حضرات مومنین، آپ کو عید ولادت امام رضا علیہ السلام کی عید ولادت بسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے اور قبلہ علی رضا محمد رضا رضوانی صاحب بھی خطاب کریں گے، تو آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تلاوت قرآن سے۔ میں درخواست کروں گا کہ داؤد نقوی تشریف لائیں اور قرآن کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل۔ اور جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں، آن لائن واچ کر رہے ہیں، آپ نوٹس کریں کہ ادارے کا پروگرام آن ٹائم شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون مالا حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم ماشاءاللہ داؤد، جتنے آپ کے القاب تھے اس میں سے ایک لقب کا اور اضافہ ہو گیا، قاری کا، قاری قرآن۔ تو انشاءاللہ آپ کو
یہ بہت بڑا لقب ہے انشاءاللہ۔ اور ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ فرزدق کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے شاعر اہل بیت تھے، اور ان کے والد بار بار مولا علی کی خدمت میں لاتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی آپ تعلیم دیں۔ تو انہوں نے، مولا علی نے ان کے والد سے کہا تھا اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دو، جب حافظ قرآن ہو جائے گا تب لانا میرے پاس۔ تو قرآن کی اہمیت اہل بیت کی نظر میں بہت زیادہ ہے، تو مبارک ہو آپ کو یہ لقب۔ اور اب میں سامر رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلی بار ادارے میں کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نوجوان کو، ان بچوں کو لے آئیں، ان کی حوصلہ افزائی کر کے، کیونکہ بچوں کو ہی لے جانا ہے اس کو، آپ ہی مستقبل میں اس کو رواں دواں کریں گے۔ تو بلا کسی تاخیر کے سامر رضوی کلام پڑھیں گے، اور آپ لوگ سب بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ مستقبل میں اور اچھے انداز سے پیش کرتے رہیں۔ سامر علیہ السلام۔ اے میرے مولا مجھے بھی تیرا صدقہ چاہیے، اے میرے مولا بھی تیرا صدقہ چاہیے، ہو جہاں مولا ہی تیرے وہ علاقہ چاہیے، ہو جہاں مولا ہی تیرے وہ علاقہ چاہیے، تو سخی ابن سخی تیرا گھرانہ بھی سخی، تو سخی ابن سخی تیرا گھرانہ بھی سخی، تیرے روزے سے حکومت کو بھی قرضہ چاہیے، تیرے روزے سے حکومت کو بھی قرضہ چاہیے۔ سلام۔ ظہور ماہ امامت کاج رات میں ہے، ظہور ماہ امامت کاج رات میں ہے، شمار آج کی شب کا شب بارات میں ہے، شمار آج کی شب کا شب بارات میں ہے، یہ کائنات نظر آئے کیوں، یہ کائنات نظر آئے کیوں، ناج دلن رضا کا جشن بپا جو کائنات میں ہے، رضا صلی اللہ رضا کا جشن بپا جو کائنات میں ہے۔ صلوات۔ ماشاءاللہ سامر نے پہلی بار ادارے جعفریہ میں منقبت پیش کی، اور ماشاءاللہ اچھی انداز میں پیش کیا، مبارک ہو بیٹا۔ اپنے بچوں کو بتاتا چلوں کہ آج ہم 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت وسعادت کا جشن منا رہے ہیں، اور ان کی شخصیت کے ساتھ ان کے والد کا نام تو آپ جانتے ہیں، 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، صلی اللہ محمد
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت سارے اولاد تھے، لیکن علی رضا علیہ السلام کی صرف و صرف ایک اولاد، جن کو ہم محمد الجواد کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد تقی علیہ السلام، کچھ لوگ جوادی بھی لکھتے ہیں، جیسے علامہ ذیشان حضرت جوادی بھی لکھتے تھے۔ تو ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اشارے میں کرتا چلوں گا، اور جب ان کی باری آئے گی علی مہندی کی تو وہ ذکر بہلول دانا اور زبیدہ خاتون تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب میں گزارش کروں گا سجاد سے کہ سجاد کلام پیش کریں۔ صلوات اللہ باری دیگر صلوات۔ تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، معصوم فاطمہ ہے امام رضا کے پاس، جبریل جا کے پوچھ لے زیر کے ساتھ کون، جبریل جا کے پوچھ لے زیر کے ساتھ کون، تطہیر کی رضا ہے امام رضا کے پاس، تطہیر کی رضا ہے امام رضا کے پاس، قالین کیسے شعر بنا تھا یہ پوچھنے، قالین کیسے شعر بنا تھا یہ پوچھنے، ہر ایک نبی گیا ہے امام رضا کے پاس، آدم ہے یہ یا موسیٰ ہے نہ جان کون ہے، آدم ہے یہ یا موسیٰ ہے نہ جان کون ہے، نوبت بجا رہا ہے امام رضا کے پاس، مولا کے دستخط سے یہ جائے گا عرش تک، مولا کے دستخط سے یہ جائے گا عرش تک، سجدہ ابھی گیا ہے امام رضا کے پاس، اس کو مسیح ماننے والوں کو کیا خبر، اس کو مسیح ماننے والوں کو کیا خبر، عیسیٰ کی خود شفا ہے امام رضا کے پاس، عیسیٰ کی خود شفا ہے، اور کعبہ تو ایک مکان ہے پتہ لا مکان کا،
کعبہ تو ایک مکان ہے، پتہ لا مکان کا، یا کربلا میں ہے یا امام رضا کے پاس. اور دیبل بتا گیا ہے کہ اکبر تیرا کلام، دیبل بتا گیا ہے کہ اکبر تیرا کلام، لکھا ہوا پڑھا ہے امام رضا کے پاس. تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ سجاد تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چھوٹے چھوٹے اشارے کرتا چلوں گا امام کی زندگی کے متعلق، اور اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، ہمارے درمیان ذلے بھائی اور نسیم بھائی موجود ہیں، جن کے لیے ہم نے اس ادارے میں بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور بارگاہ امام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ نفس نفیس آج اس مجلس میں، اس محفل میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام رضا علیہ السلام، جیسا عرض کیا، ان کے والد صاحب ساتویں امام فرزند محمد الجواد، ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. جب عید کی نماز ہو رہی تھی، مامون نے کہہ دیا کہ آج کی نماز آپ پڑھائیں. اس کے بعد جو مجمع پلٹا ہے تو تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ مامون اگر آج انہوں نے نماز کی قیادت کر لی تو تیری حکمرانی ختم ہو جائے گی. تو 4 مصرے میں اشارہ کرتا چلوں گا کیونکہ بچوں کو معجزات ان کی زندگی کے اہم دن معلوم ہونے چاہیے. عید کے دن نظر آیا ہے رضا کا اعجاز، پا برہنہ سوئے مسجد جو چلا جانے نماز، پا برہنہ جو سوئے مسجد چلا جانے نماز، سارا بغداد امنڈ آیا پا انداز نیاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نیاز، چہرہ اہل ستم چھپ نہ سکا غاروں میں، تخت ہلنے لگا تکبیر کی آوازوں میں، تخت ہلنے لگا تکبیر کی آوازوں میں. اب میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا داؤد نقوی کو کہ وہ کلام پیش کریں. داؤد. نام و شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے، نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے، نور کبریاء کا ہے نہ خاکی ہے، نام ہے علی کا سب پکارتے ہیں رضا، نام ہے علی کا سب پکارتے ہیں رضا، باطن کی جو بھی ہے ساری مصطفیٰ کی ہے، باطن کی جو بھی ہے
مصطفیٰ کی ہے، تجھ کو آل قرآن کی معرفت نہیں مامون، تجھ کو آل قرآن کی معرفت نہیں مامون، دو جہاں کی ہر نعمت شاہد و سرا کی ہے، دو جہاں کی ہر نعمت شاہد و سرا کی ہے، تاج و تخت و شاہی اور چھوڑ دی خلافت بھی، قبضہ مافیا پھر بھی ہر علی سے شاہ کی ہے، تاج و تخت عباسی اور عرب عجم ہے کیا، کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے، کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے، دیر تو لگی ہوگی مسترد ہوئی نہ کبھی، آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے، آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے، تاج و تخت شاہی کیا اور کیا ولی عہدی، تاج و تخت شاہی کیا اور کیا ولی عہدی، اس سے تو کہیں افضل خاک کربلا کی ہے، اس سے کہیں افضل خاک کربلا کی ہے، مبتلا حرص و ہوس اور نہ خائف محشر، مبتلا حرص و ہوس اور نہ خائف محشر، ہم پہ خاص چشم کرم بی بی فاطمہ کی ہے، ہم پہنچ کے مشہد میں اور کیا دعا کرتے، منقبت کی صورت میں عرض مدعا کی ہے، جس میں بالادستی ہے اب بھی آل قرآن کی، ایک ہی وہ دنیا میں مملکت رضا کی ہے، سبط جعفر زیدی رضویوں کا ہے داماد، عرض توس ہے کس کی اس کی اہلیہ کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ حضرات میں مختصر رہوں گا، حالانکہ اسلام کی زندگی کے متعلق جتنا بھی ہم جاننا چاہیں کم ہے،
اور امام کو ابھی انہوں نے شعر میں پڑھا ولی عہدی کی مطلب ہی واز دی کراؤن پرنس آف دا ٹائم، اور اس میں ان کو جو وقت ملا وہ اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے صرف کیا۔ تو 4 مصرے خود غریب الغربا اور غربا کے محسن پڑ گیا ان کا لقب حضرت ضامن سامن، بے گناہوں کی ضمانت میں گزر جاتا تھا دن، کہتا ہے بازو مومن پہ امام ضامن، مٹ گیا دہر سے ہر عہد جفا کا سکہ، اب بھی چلتا ہے زمانے میں رضا کا سکہ۔ اب میں گزارش کروں گا شجاع حسین سے کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں، اور محمد والے محمد صلوات لا صلی علی محمد وآل ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں، جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، اور وہاں گئی فکر میری مد ہے رضا کی خاطر، وہاں گئی مد، وہاں گئی فکر میری مد ہے رضا کی خاطر، جہاں جبریل کے جانے کبھی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، اور شیخ جی مد ہے رضا سن کے یہ حیران کیسی، شیخ جی مد ہے رضا سن کے یہ حیران کیسی، کیا کبھی تم نے سنی سورہ رحمان نہیں،
ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، تیرے دربار میں بجتی ہوئی نوبات کی قسم، تیرے دربار میں بجتی ہوئی نوبات کی قسم، کم اذانوں سے تیری جیت کا اعلان نہیں، کم اذانوں سے تیری جیت کا اعلان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، وہ ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ارے کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں، کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے شجاع حسین جو بارگاہ امام میں نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ حضرات، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مختصر کرنا چاہوں گا، لیکن صرف اپنے جوانوں کو یاد دلاتا چلوں کہ جب مامون رشید اور امام رضا کا ذکر سنیں تو تھوڑا سا آپ پہلے جائیں کہ والد بزرگ امام موسی کاظم علیہ السلام، ان کا زمانہ ہے، اور ہارون رشید جو کہ بہت بڑا ظالم سپر پاور تھا اس وقت، اس کا زمانہ ہے۔ زبیدہ خاتون ہیں جو کہ ہاشمی خاندان سے ہیں، اہل بیت کی چاہنے والی ہیں، بہلول سے سودا کرتی ہیں، تو ان سب کو تھوڑا تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے، تب آپ کو امام کی زندگی کا اچھا خاصا اندازہ ہوگا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا علی مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا سے بلند سے اے تو اس کے والی پھر بن کے بھکاری، چوکھٹ پہ تمہاری آیا ہے سوالی، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے،
ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، میں پیچھے ہوں سجدے میں ہے کعبہ میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، میں نام رضا لے کے نکلتا ہوں جو گھر سے، میں نام رضا لے کے نکلتا ہوں جو گھر سے، خود موت دیا کرتی ہے پہرا میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، جاروب کشے حضرت معصوم کم ہوں، جاروب کشے حضرت معصوم کم ہوں، جبریل ذرا سوچ کے آنا میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، موسیٰ نہ جسے دیکھ سکے طور پہ جا کر، موسیٰ نہ جسے دیکھ سکے طور پہ جا کر، ہے توس کی وادی کا وہ جلوہ میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، صامت ہے وہ تو بولتا قرآن ہے مولا، صامت ہے وہ تو بولتا قرآن ہے مولا، قرآن سے ہے بڑھ کے تیرا کہنا میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، جب صحن شفا میں شفا مانگ رہا تھا، جب صحن شفا میں شفا مانگ رہا تھا، کاسا لیے ہاتھوں میں تھے عیسیٰ میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، توحید کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ، توحید کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ، دونوں کی کبھی رد نہیں کرنا میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، بڑھ جاؤں گا آگے میں بہت حد ادب سے، بڑھ جاؤں گا آگے میں بہت حد ادب سے، مامون کا تم ذکر نہ کرنا میرے آگے، ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے، اے میر حسن حشر کے دن ساتھ چلے گا، اے میر حسن حشر کے دن ساتھ چلے گا، یہ ضامن آہو کا قصیدہ میرے آگے،
اے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے صلوات اللہ علیہ. بہت خوب ماشاء اللہ علی مہدی صاحب. اب وقت کی کمی ہو رہی ہے اور قبلہ کو پڑھنا ہے تو مختصر 3-4 منٹ میں لوں گا اور اس کے بعد نسیم بھائی کے بعد مولانا صاحب اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مختصر سارے منقبت کے اشعار نہیں پڑھوں گا. مختصر حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی. تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو صورت امام کی ہے نصیرت امام کی. شعر پہ خاص توجہ چاہوں. ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ جو مثل رسول ہوتی ہے بیست امام کی. دو انگلیوں سے توڑ دیا کفر کا غرور. ارے خیبر میں جا کے دیکھ لے طاقت امام کی. خیبر میں جا کے کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم ہلاک. حضور غیروں کو بھی پڑی ہے ضرورت امام کی. ارے بیت جنا ملے گا ہر ایک بیت پر انہیں جو لوگ آج کرتے ہیں مدحت امام کی. تاریخ اوصیاء کا ہے یہ تیسرا علی. تاریخ اوصیاء کا ہے یہ تیسرا علی. حضور زہرا کے گھر ہے آج ولادت امام کی. اب سب شیر کاٹتے ہو مقطع پیش ہے. جب تک زبان دہن میں ہے جب تک ہے دم میں دم حضور کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی. کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی. صلوات اللہ. اب میں گزارش کروں گا نسیم فروخ صاحب سے کہ وہ آئے نذرانے کلام پیش کریں امام کی بارگاہ میں پر محمد و آل محمد صلوات اللہ. وقت کافی ہو گیا ہے. ہم مغربین سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صرف 5 منٹ لوں گا اور نیا کلام ہے بالکل. میری خوش بختی ہے کہ اس کا مصرع طرح ایران سے آیا. ان کا مصرع طرح ہے کہ رضا کا ذکر ہو معصوم کم کی رضا لے کر. رضا کا ذکر ہو معصوم کم کی رضا لے کر. تو ایک شعر ہو گئے اس پہ کہ
قلم میں نے اٹھایا ہے جو نام مرتضیٰ لے کر، قلم میں نے اٹھایا ہے جو نام مرتضیٰ لے کر، اور رضا کی منقبت لکھوں گا زہرا کی دعا لے کر، اور ہوا کے دوش پر معصومۂ قم کی حضوری میں پہنچی جائے گی اشعار کو باد صبا لے کر، اور سنا ایک جشن عالی شان برپا ہوگا روضے پر، سنا ایک جشن عالی شان برپا ہوگا روضے پر، وہاں حاضر ہوئے ہم خانہ دل کی ضیا لے کر، اور رضا کے حکم سے شیر ببر قالین سے نکلا، رضا کے حکم سے شیر ببر قالین سے نکلا، یہ پیدا ہی ہوئے تھے جب لسان کبریا لے کر، اور شفا یابی مقرر بن گئی عاجز بیانوں کی، شفا یابی مقدر بن گئی عاجز بیانوں کی، جو حاجت مند تھے روزے پہ درد لا دوا لے کر، اور عجم والوں کو گویائی عطا کی شاہ مشرد میں۔ بچوں کے لیے بتا دوں کہ عجم گونگے کو کہتے ہیں، اور عربی جو ہے ایرانیوں کو عجمی کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ عجم والوں کو گویائی عطا کی شاہ مشہد نے، یہ وارد ہو گئے فارس میں جس دم معجزہ لے کر، یہ وارد ہو گئے فارس میں جس دم معجزہ لے کر، اور یہ مصرع طرح پہ مصرع لگایا کہ یہی پیش نظر رکھتا ہے ہر ایک شاعر و ذاکر، یہی پیش نظر رکھتا ہے یہی پیش نظر رکھتا ہے ہر ایک شاعر و ذاکر، اور رضا کا ذکر ہو معصومۂ قم کی رضا لے کر، یہی پیش نظر رکھتا ہے ہر ایک شاعر و ذاکر، رضا کا ذکر ہو معصومۂ قم کی رضا لے کر، اور ہر ایک حاجت روائی کی سند مشہد میں ملتی ہے، ہر ایک حاجت روائی کی سند مشہد میں ملتی ہے، اور رضا کے در سے پلٹے گا ہر ایک دار الشفا لے کر، اور رضا کے در سے جاتا ہے جو فردوس بنی رستہ، رضا کے در سے جاتا ہے جو فردوس بنی رستہ، ہر ایک مومن چلا جائے گا سیدھا راستہ لے کر، ہر ایک مومن چلا جائے گا سیدھا راستہ لے کر، جو حال دل سنائے گا مشہد میں تھام کر جالی، جو حال دل سنائے گا مشہد میں تھام کر جالی، پلٹ کر آئے گا وہ خانہ دل پر جلا لے کر، اور گیا تھا جس گھڑی مشہد پسرے موسی کاظم، گیا تھا جس گھڑی مشہد پسرے موسی کاظم، اور بدل ڈالا تھا دنیا کا وہیں جغرافیہ لے کر، گیا تھا جس گھڑی مشہد پسرے موسی کاظم، بدل ڈالا تھا دنیا کا وہیں جغرافیہ لے کر، اور فروغ منقبت میں رات ساری کاٹ کر اپنی، فروغ منقبت میں رات ساری کاٹ کر اپنی، چلے آئے ہیں محفل میں اپنا رت جگہ لے کر، فروغ منقبت میں رات ساری کاٹ کر اپنی، چلے آئے ہیں محفل میں ہم اپنا رت جگہ لے کر۔ ایک مقطع اور ہو گیا کہ اگر ویزا اسے ایران کا مل جائے تو حاضر ہو، اگر ویزا اسے ایران کا مل جائے تو حاضر ہو، فروغ بے نوا مشہد میں حاضر ہو ثنا لے کر۔ نعرہ سلوات۔ بھائی جب بلاوا آتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ کعبہ سے کہ ممبر پر تشریف لائیں، پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. ماشاءاللہ اچھے اچھے شعراء نے کلام پیش کیا. سجاد بھائی، داؤد بھائی، شجاع، آغا مہدی. لیکن کل جو آپ نے پڑھا تھا وہ عجیب تھا. رضا مولا رضا انشاءاللہ. اور آخر میں ہمارے یہ نسیم فروغ بھائی. مشہد سے یہ جو آیا تھا رضا کا ذکر ہو معصوم قوم کی رضا لے کر. آپ نے کہا ویزا دلا دیتا ہوں قوم کا، لیکن جب بلاوا ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. یہ صرف میرے ساتھ پیش آیا اس لیے بتاتا ہوں. مجھے فون آیا مشہد سے، ہمارے ظاہر سرا کا مینیجر ولی بھائی. اس سے کہا چارٹر پلین ہے تہران سے مشہد آ رہا ہے. چارٹر پلین میں بس آپ بیٹھ جائیں، کوئی بورڈنگ پاس وغیرہ نہیں ہوتا، تو آپ چلے آئیے. صرف اتنا نہیں کہا کہ چارٹر پلین ہے آپ چلے آئیے، آپ کے گھر کے باہر ٹیکسی کھڑی ہے، وہ آپ کو قم سے لے آئے گی تہران، اور پھر تہران سے آپ چلے آئیے مشہد، کیونکہ چارٹر پلین ہے، گروپ آ رہا ہے تو آپ چلے آئیے. میں جب پلین میں گیا تو میرے والدین رو رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا میرے والدین اس پلین میں ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا ولی بھائی نے فون کیا اور میں چلا آیا. ہاں، تو ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو جب بلاوا ہوتا ہے تو اس قسم کا ہوتا ہے. ایک خاتون شیراز گئی اپنے بچوں سے ملنے کے لیے. جب شیراز میں گئی رات کو بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. پھر اس نے فلائٹ لی شیراز سے تہران جائیے وہ اپنے گھر پر. تھکی ہوئی تھی. فلائٹ سے سارے پیسنجر اتر گئے، یہ فلائٹ میں رہی. کیوں؟ نیند میں سو گئی تھی. یہی فلائٹ جا رہی تھی جدہ حاجیوں کو لے کر.
جب پوری فلائٹ ریلوڈ ہوئی حاجیوں سے اور سب نے تلبیہ اور شور جب شروع کیا تو کہا تم کہاں جا رہے ہو یار؟ کہا ہم تو جا رہے ہیں جدہ. کہا میں تو تہران کے لیے سفر ہوئی تھی. اب وہ سوئی رہ گئی. جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پہ وہ خاتون اتری، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ اس کے پاس حج کا ویزا ہے. اور یہ ایران ایئر کی بڑی مسٹیک ہے کہ کیسے آپ نے اس پیسنجر کو چھوڑ دیا. کہا ہو گئی غلطی، اب کیا کریں. بات آتی آتی بڑے تک آ گئی. کہا ہم حاجی جو ہیں وہ اور ہیں، یہ حاجیہ خدا نے بلائی ہے، اس کا ویزا بھی لو، اس کا پاسپورٹ بھی بھیجو، اور اس کے اخراجات بھی گورنمنٹ ہم دیں گے. تو جب وہاں سے بلاوا ہوتا ہے تو اس قسم کا، اور یہ وہ حرم ہے جو رات ہو یا دن ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، کبھی یعنی ہمیں خالی نظر نہیں آتا تھا. انسان کی تمنا رہ جاتی تھی کہ کبھی ذری تھوڑی سی خالی ملے اور ہمارا ہاتھ پہنچ جائے تو بڑے خوش ہوتے تھے. لیکن ہماری خالہ کہتی تھی اگر تمہیں ذری ہاتھ میں لینی ہے تو صلوات پڑھنے والے بہت ہیں یہاں پر. تم کہو دشمنان اہل بیت پر لعنت، بالخصوص مامون اور ہارون پہ لعنت، تو جو فرشتے ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے، تمہیں جگہ ملے گی اور تمہارا ہاتھ پہنچے گا. ہارون، اس کے دو بیٹے، ایک امین ایک مامون، ایک زبیدہ سے اور ایک عجم سے. یہ ہارون اٹینشن ڈیولپ کرنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے صندوق کے دروازے کھولے. مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، مدینہ والوں کو پیسے دے رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے سب کی توجہ کو چل کرے. مامون اس کے برابر میں ہے. تو سب آ رہے ہیں اور سب پیسے لے کے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی امام موسیٰ کاظم آئے تو ہارون کھڑا ہو گیا. تو مامون اپنے بابا سے پوچھتا ہے، بابا آپ سب کو پیسے دے رہے ہیں، سب کو نواز رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ہستی آئی آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی تعظیم کی. کیا تھا؟ یعنی میں نے آپ میں ایک عجیب خلولی مچتی ہوئی دیکھی. کہا اصل حکومت کا حق ان کو ہے، ہم تو غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس وقت اس نے ایک عجیب جملہ کہا الملک عقیم، یعنی ملک یعنی یہ دنیا داری اور یہ بادشاہت اور یہ ملک، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، یعنی اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا. اس ملک کی خاطر اگر تم میرے سامنے آؤ گے اور تم آنکھیں نکالو گے تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا. یہ جملہ اس کے ذہن میں رہا. تو جب مامون کا وقت آیا اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اور وزیر کو بلانے کے بعد کہا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا الملک عقیم، ملک کی محبت میرے دل میں ہے. ہم کہتے ہیں دنیا خدا نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. اور اماموں کا یہ کہنا کہ اگر اس دنیا کی ویلیو مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا انہیں نہ دیتا. جیسے ہی انہیں دنیا ملتی ہے ان کی دنیا چینج ہو جاتی ہے، لیکن ائمہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو یہاں اس نے اپنے وزیر کو بلانے کے بعد کہا مجھے اس ملک سے بڑی محبت ہے، بتاؤ اس ملک اور اس سلطنت میں مجھے کس سے خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس نے 3 نام لیے. کہا سب سے پہلے تمہارا بھائی امین، دوسرا اس کا وزیر، اور تیسرے امام. کتنے نام لیے؟ 3. اسے کہا ٹھیک ہے، یہ امین جو میرا بھائی ہے اسے میں قتل کر دوں گا، اس کا وزیر ہے اسے میں قتل کر دوں گا، لیکن یہ رضا کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ بن جعفر کے بیٹے وہی ہیں، لیکن ان کا کمال یہ ہے کوئی بھی انہیں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے،
کوئی ان سے باتیں کرتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے. کہا ایسا کرو انہیں بلاؤ, لیکن انہیں بلاؤ, کہاں بلاؤ؟ میرے پاس بلاؤ. لیکن خیال رہے, تم نے کیا کہا کہ انہیں جو بھی دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, ان سے جو بھی باتیں کرتا ہے تو ایسی جگہ سے لاؤ جہاں پر شیعہ نہ رہتے ہوں. اس سے کہا ٹھیک ہے. جہاں شیعہ نہیں رہتے اس کا راؤٹ بنایا گیا اور وہیں سے امام کو لے کے آیا گیا مرو میں. لیکن جب امام چل رہے تھے تو امام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے کارندے تھے وہ سب امام کو دیکھ رہے تھے. یہ کون امام ہے؟ کہا ولی عہد ہے. پروٹوکول, کہا پروٹوکول نہیں, میں جس طرح کہوں اس طرح کرو. جب کھانے کا وقت ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. ان کا اخلاق تھا, سب کے سب ظاہر نہیں کر رہے تھے لیکن بن گئے امام کے. اور امام کو لایا گیا نیشاپور کی طرف. کون سا نیشاپور؟ اس وقت کا نیشاپور. صحابہ ستہ کے بہت سے راوی, ہزاروں قلم اور ہزاروں کاغذ تیار, اور انہیں جب پتا چلا کہ فرزند رسول اللہ یہاں سے نکلیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں کاغذ اور ہزاروں کی تعداد میں قلم تیار, اور صرف کہا ایک حدیث بیان کیجیے. یہاں پہ جب قلم اور کاغذ کی بات آتی ہے, رسول کا وقت, کاغذ اور قلم, کہا کاغذ اور قلم دو, ایسی چیز لکھ کے جاؤں گا کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. کاغذ اور قلم سے محروم کیا گیا رسول کو, اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں قلم پیاسے ہیں. خلافت ثانیہ میں حدیث کے دروازے کو بند کیا تھا, 100 سال بعد کھلا. یہاں پہ یہ امت پیاسی ہے اور قلم سے لکھنے کے لیے تیار ہے. کیا کہا امام نے؟ ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ الا اللہ, پہلے کہو لا الہ, یہ کفر ہے, کوئی خدا نہیں. یعنی پہلے صفائی کرو. کھانا جب پکاتے ہیں تو ایسے نہیں پکاتے, پہلے صفائی ہوتی ہے, پہلے تزکیہ ہوتا ہے پھر تعلیم ہوتی ہے. پہلے صفائی کرو, پہلے کہو لا الہ, تب اللہ تمہارے اس میں آئے گا. تو آج یہاں پہ صرف یہی کرتے ہیں, امام رضا سے مانگیے انشاءاللہ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو یہ سوچئے آپ کسی اور سے نہیں کر رہے, خدا سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. لا الہ یعنی آپ ڈائریکٹ خدا سے بات کر رہے ہیں اور خدا بند متعال سن رہا ہے. اس کی میننگ کی طرف توجہ کیجئے, اور خدا قادر مطلق ہے. ہاتھوں کو جب اونچا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اونچا کرتے ہیں. یہ ہاتھ اونچا کرنے کا کیا فلسفہ, عجیب فلسفہ ہے. یعنی جتنے بھی براؤزر ہیں سارے براؤزر بند کر دیجئے. کہ خدایا میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں, سارے براؤزر بند کر کے تیری طرف. یعنی اٹینشن, جب میننگ آتے ہوں گے تو اٹینشن بھی ہوگی اور ریٹینشن بھی ہوگی. یہاں پہ امام نے یہ جملہ کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, لیکن کہا تھا کہ جب بھی یہ جہاں سے بھی گزرے انہیں اماری میں رکھو. اماری میں کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ کوئی دیکھے نہیں. انہوں نے اماری کے دروازے کو ہٹایا, پردے کو ہٹایا اور یہ کہا. پھر دوبارہ دوسری دفعہ اماری کے پردے کو ہٹایا, کہا بے شرط کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اس کی شرائط ہے اور میں اس کی شرط میں سے ہوں. وہی چیز جو پیغمبر بتانا چاہتے تھے, کاغذ اور قلم لے کر آؤ, ایسی چیز لکھ کر جاؤ کہ کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. 8ویں امام نے جب کہا تو ہزاروں قلم جمع ہو گئے. اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کب ہزاروں نہیں کروڑوں قلم جمع ہوں گے. وہ کس وقت جمع ہوں گے؟ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا. دنیا اپنی تمام کوشش کے بعد اگر علم دنیا کو 25 حرف میں آپ ڈیوائڈ کریں تو ایک حرف کو کشف کرنے میں پہنچی ہوگی. جب امام ظہور کریں گے تو 24 الفاظ کی تعلیم دیں گے تو وہ زمانہ کیا ہوگا, لیول آف انٹلیکٹ کتنا ہائی چلا جائے گا. جس طرح نیشاپور میں تو ہمیں
ہمیں آج یہ دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ کہ اے اللہ تو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے اخلاق میں یہ دنیا کی نعمتیں کوئی چینجز نہیں آتی. جیسے آپ نے نماز کا کہا کہ انہوں نے نماز عید پڑھائی تھی، لیکن جب نماز عید پڑھانے کا کہا گیا تو امام نے کہا میں نماز عید پڑھاؤں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہا شرط کیا ہے؟ کہا جس طرح ہمارے جد رسول اللہ نے نماز پڑھائی تھی اسی طرح پڑھاؤں گا. کہا ہاں آپ پڑھائیے اسی طرح. کہا نماز کون پڑھائے گا؟ کہا نماز امام پڑھائیں گے. شاہی پروٹوکول سارے کا سارا تیار ہے دروازے پر. کیوں؟ امام کو اپنے گھر سے لے کر جائے کہاں پر؟ عیدگاہ کی طرف. انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں اس طرح نماز پڑھاؤں گا جس طرح میرے جد نے پڑھائی تھی. اب سارا دستہ تیار ہے، اپنے انہوں نے ڈریس پہنے ہوئے، انہوں نے اپنے وہ پہنے، لیکن جیسے ہی امام کو دیکھا کہ امام آئے باہر اور امام کے پیروں میں جوتیاں نہیں، اب انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں. انہوں نے سب نے اپنی ساری لیسیں کاٹ دی اور جوتیاں نکال دی. اور جس طرح سمپلی امام چل رہے تھے اور وہ تسبیح کر رہے تھے، سب کے سب تسبیح کر رہے تھے. ایسا لگا کہ در و دیوار امام کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے. اس وقت کسی نے کہا اگر یہ عیدگاہ میں چلے گئے تو تیری حکومت گئی. امام کو واپس بلا لیا گیا. ایک دفعہ قحط پڑا اور قحط ایسا تھا کہ بارش 2 سال سے نہیں آئی تھی. مامون نے نجومیوں کو اور جتنے بھی فورکاسٹ کرنے والے تھے سب کو بلایا. کہا پوزیشن کیا ہے؟ کہا اس سال بھی کہتی ہے کوئی بارش نہیں ہوگی. اس نے کہا کوئی بارش نہیں ہوگی؟ شیور 100% یہ سال بھی کہتی کا ہے. کہا یہ لوگ بہت مانتے ہیں اپنے امام کو اور امام ان کے پاس ہی تھے. امام کی انسلٹ کے خاطر کہا آپ دعا کیجئے تاکہ بارش ہو. اور آپ دعا کریں گے تو بارش ہوگی؟ ہاں میں بارش دعا کروں گا تو ہوگی. تو کہا دعا کیجئے. یہاں پہ بھی امام نے کہا بشرط کہا شرط کیا ہے؟ کہا پورے نیشن سے کہو 3 دن تک روزہ رکھے. اب سب جگہ بات چلی گئی، سب نے روزہ رکھنا شروع کیا. کہا روزہ رکھے تو کیوں؟ کہا شیعوں کا امام نماز استسقاء پڑھے گا. کچھ شیعہ تو عقیدت میں آئے، لیکن زیادہ لوگ اس میں آئے کہ اب دیکھتے ہیں نجومیوں نے کہہ دیا بارش ہوگی نہیں. سارے کا سارا شہر باہر آیا اور اس کو 100% یقین تھا کہ بارش نہیں ہوگی. جیسے ہی حجت اللہ نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کیا، بادل آنے لگے. امام کہتے ہیں یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، تم گھر چلے جاؤ اور پھر تمہارے بادل آئیں گے اور بارش ہوگی. لیکن امام نے کہا جس طرح ابراہیم نے کہا تھا یا نارو کونی بردوں و سلاما، خدایا ایسی بارش بھیج جو ان کے لیے منافع بخش ہو. بارش آئی اور پورے شیعہ سنی سب چینج ہو گئے. اب تو سنی آنے لگے. کہا فرزند رسول ابن رسول اللہ ہماری یہ پریشانی ہے دور کیجیے. اور ایک ہنگامہ ہو گیا. یعنی یہ دشمن تھا جو سبب بنا. اس میں سے ایک میجیشین تھا، وہ میجیشین آیا اور اس نے کہا آپ نے تو تہلکہ مچا دیا. یعنی یہ تو امام کے اکاؤنٹ میں چلا گیا سب کا سب. بارش ہونی تھی اور انہوں نے ہاتھ بلند کیے تو یہ کو انسیڈنس ہے، کوئی ایسا نہیں کہ امام نے ہاتھ بلند کیے اور یہ ہو گئی ہو. تو کہا کیا کرو؟ کہا ایسا کرو محفل جماؤ، امام کو بلاؤ تاکہ میں یہ پروف کروں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. امام کو بلایا گیا، دربار سجایا گیا اور امام کے سامنے کھانا رکھا گیا. امام نے جیسے ہی نوالے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے جادو کیا، امام کے ہاتھ سے نوالا گر گیا 3-4 دفعہ. اور جیسے ہی نوالا گرتا تھا پورا دربار قہقہا مچاتا تھا. یہ امام میں رؤوف ہے. اس کی طرف نگاہ کی اور کہا یہ کام تو نہ کر. اس نے کہا
آپ امام وقت ہیں. میں کہتا ہوں وہ بارش جو ہوئی تھی وہ ایسے ہی کوئنسیڈنس تھا. اگر آپ امام وقت ہیں تو ان 2 شعروں سے کہیں وہ آئے اور مجھے کھا جائے. کن فیکون کے نمائندے حجت اللہ نے جیسی ہی نگاہ کی وہ 2 شیر آئے اور شیروں نے آنے کے بعد اس میجیشین کو اس طرح نگلا کہ ہڈی بھی کھا گئے اور اس کا خون بھی. اور پھر امام سے نگاہ میں بات کی اور کہا اب یہ دوسرا لقمہ مامون کیا ہم اسے بھی نگل لیں؟ جیسے ہی مامون کی طرف ان 2 شیروں نے دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا. امام نے کہا نہیں، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. سارا دربار بھاگ گیا تھا، ایک کوہرام مچ گیا تھا. اور جب دوبارہ مجلس ہوئی تب مامون کہتا ہے فرزند رسول غلطی ہو گئی، آپ ایسا کیجئے اس جادوگر کو واپس پلٹا دیجئے. وہاں موسیٰ تھے، یہاں موسیٰ کا بیٹا ہے. وہاں موسیٰ تھے، یہاں موسیٰ کا بیٹا ہے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے. کہا اگر نبی موسیٰ کے اژدہے نے وہ رسیاں اگر پلٹا دی ہوتی تو میں بھی اپنے شعر سے کہتا وہ جادوگر کو پلٹا دے. یہ نام رضا، نام رضا ایک بہترین دعا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بہترین دعا جو کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں، یا سری الرضا، یا سری الرضا بحق امام رضا علیہ السلام. آپ امام مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے ذریعے میرا خدا راضی ہو جائے. آپ اس امام سے پوچھیں گے اے امام میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ کہا عبادت کے بعد اگر کوئی بہترین عمل ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ مومن کے دل میں خوشی لے کر آنا، مومن کی خوشی کا سبب بننا. انشاءاللہ خدایا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی خوشی کا سبب بنے. بہت سارے معجزات ہیں لیکن ایک معجزہ اور انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا. ایک شخص جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو پیسے کے ساتھ ساتھ پریشر بڑھتا ہے، انسان کا مائنڈ چینج ہوتا ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. پیسہ اس کے پاس اتنا تھا کہ یورپ میں اس کا بزنس، جہاں تھا اس کا بزنس. اس کے بیٹے یعنی کہ بیٹے اور باپ میں گفتگو ہو رہی ہے. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا تمہاری شادی کا وقت ہے. کہا میں بھی تیار ہوں. کہا کچھ ہے تو بتاؤ. کہا یورپ کی یہ خاتون بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے پسند ہے. کہا بچے پریشان ہو جائے گا بعد میں. کہا اگر شادی کروانا چاہتے ہو تو صرف اسی سے کروں گا، اس کے علاوہ شادی نہیں کروں گا. جوان اور جوان کا دماغ اگر ہو جائے سر تو پھر وہ نہیں ہلتا. اس کی سوئی پھنس گئی. باپ بے بس. باپ کو کسی نے فون کیا مشہد سے. کون تھا؟ ہوٹل کا مالک. کہا میرے پاس ہوٹل ہے. کہا مجھے فون کیوں کیا؟ کہا میں آپ کو فون اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنے سالوں سے مشہد میں رہ رہا ہوں. مشہد کی تولیت سے مجھے فون آیا کہ حرم کی زری کی صفائی ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو اندر تو نہیں لے آ سکتے لیکن آپ زری کے باہر کھڑے رہ کر جو مدد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں جا رہا ہوں. اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا دیکھو اگر میرے لیے اور میرے بچے کے لیے اگر تم کوئی سبب کر سکو تو بہت. کہا ٹھیک ہے، چانس تو کوئی نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں. لیس للانسان الا ما سعى. اس نے کوشش کی، ان دونوں کو بھی پرمیشن ملی. یہ باپ اور وہ بیٹا جس نے شادی کرنی ہے وہ دونوں پہنچے. کہاں؟ باہر کھڑے ہوئے تھے اور باہر کھڑے کھڑے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. باپ کا دل کہتا تھا خدایا یا مقلب القلوب، دلوں کو چینج کرنے والے، یا امام رضا الہی حق امام رضا میرے بیٹے کے دل کو تو چینج کر دے. اس نے جو شخص اندر زری میں صفائی کر رہے تھے ان سے کہا بھیا میں نے یہاں پہ سنا یہاں پہ اتنے ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ المحدقین بہذا الحرم الشریف. تو یہ زری کے اوپر تھوڑی سی خاک ہے، یہ خاک مجھے لے کر تو دے دے. اب وہ اندر یہ باہر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو خاک لے تو لوں، خاک میں جمع بھی کر لوں اور میں آپ کو دوں تو کیسے دوں؟
میری مٹھی تو باہر نہیں آئے گی کیونکہ زری کا وہ جو ہے دائرہ محدود ہے۔ اس نے کہا یہ شخص اتنی منت سے مانگ رہا ہے، اس نے ایسی نگاہ کی تو دیکھا ایک کاغذ نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس نے اس خاک کو اس کاغذ پہ رکھا اور کاغذ پہ رکھنے کے بعد باہر دے دی۔ اب یہ جو تاجر باپ تھا اس کے ہاتھ میں یہ مٹی آئی، کہا کربلا کی مٹی معجزہ کرتی ہے، یا امام رضا آپ کی زری کی تربت کی مٹی بھی معجزہ کرے گی، میں اپنے بچے کو دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بچے کو دی، بچے نے یہ تربت رکھی اور بچے کا دل چینج ہونے لگا۔ بچہ تربت کو دیکھتا ہے اور پھر تربت میں وہ جو کاغذ تھا اس کاغذ میں دیکھا اور کاغذ میں لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا۔ کاغذ میں تحریر کیا تھی؟ کاغذ میں کچھ تحریر لکھی ہوئی تھی اور تحریر یہ تھی کہ یا امام رضا آج تک میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، میرے بابا کا پروفیشن ایسا ہے کوئی رشتہ میری طرف نہیں آتا، اے امام رضا آپ میری فریاد کو سن لیجئے۔ تو اس میں دو انفارمیشن تھی، دو پیس آف انفارمیشن، ایک خاتون کا نام اور دوسرے اس کے بابا کا پروفیشن۔ لڑکا امیر، اس نے کہا پورے مشرق کا ڈیٹا بیس چھان مارو اور دیکھو یہ خاتون کون ہے، میں شادی کروں گا بابا تو اسی سے شادی کروں گا۔ مٹی جیسے ہی ہاتھ میں آئی اس نے ڈیٹا بیس سے اس نے ملایا اور اسے وہ گھر ملا، اور جب اس ایریے میں اس کی مہنگی ترین گاڑی گئی تو پورا محلہ ہل گیا۔ اس نے کہا تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی ہے؟ کہاں ہے؟ کہا شادی نہیں ہوئی ہے۔ کہاں شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہا مگر تم کون ہو؟ آج تک کوئی ایسا مہمان اتنی بڑی گاڑی کے ساتھ میرے گھر پر نہیں آیا۔ کہا مجھے اجازت دو۔ گھر میں گئے، رشتہ لیا اور رشتہ ایکسیپٹ ہوا، شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد یہ خاتون جب اس گھر میں آئی تو لڑکا کہتا ہے یعنی میں نے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی۔ لیکن اس لڑکی نے سب سے پہلا سوال جو مجھ سے کیا وہ یہ کیا کہ تم اتنا سفر کر کر مجھ تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اس نے وہ جیب میں سے پرچی نکالی اور نکالنے کے بعد بتایا یہ اس پرچی کی یہ سبب اور اس حاجت کے سبب، اس روپے اور اس عریضے کے سبب میں تم تک پہنچا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہا امام رضا آپ سب کی بات سن لیتے ہیں لیکن مجھے اتنی توقع نہیں تھی اتنا جلدی یہ کام ہو جائے گا۔ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا بحق رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس طرح ہمارے سامنے ماشاءاللہ ہمارے ذلے بھائی اور فروغ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ خدایا ہماری کمیونٹی میں گلوبلی دنیا میں جو کوئی بھی حاجت مند ہے بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، خدا ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ ما من محموم الا وفرج اللہ ہما ولا مغموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وکشف اللہ حاجت۔ انشاءاللہ چارٹرڈ فلائٹ کے ساتھ مشہد میں اور یہ محفل مقاصدہ انشاءاللہ حرم امام رضا میں صحن سکتہ خانہ میں انشاءاللہ۔ محمد وال نہال علی آپ نہال آ رہے ہیں، نہال اذان کہہ دیں، ٹائم ہو گیا۔